جب زندگی مشکل ہو جائے تو پولوس کی اس بات کو یاد رکھیں، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی، یا ظلم یا کال، یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، کوئی نہیں، کوئی ہمیں یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ جب لوگ ہم سے نفرت کریں، بغض رکھیں، ہمیں قید کریں، نوکری نہ دیں، حسد کریں، تو ہمیں ان کی نفرتوں کے بدلے میں نفرت نہیں کرنی بلکہ معاف کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ جب آپ کو ایسا لگے کہ شیطان نے ہمیں گھیر لیا ہے اور آپ بری طرح پھنس گئے ہیں، تو یاد رکھیں، کوئی ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ ہمارا ایک ایسا مددگار ہے جو کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے کہا، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ میرے دوستو، ہمارا ایسا خدا ہے جو محبت ہے، جس کی محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، وہ ایسا وفادار خدا ہے کہ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 38 سے 39 آیت میں لکھا ہے، مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ روحانی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ پوشیدہ روحانی عالم میں ہوتی ہے۔ اس لیے پولوس لکھتے ہیں، ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی مقاموں میں بستی ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں سے نہیں لڑنا۔ لڑائی جھگڑا شیطان کو موقع دیتا ہے، بلکہ ہمیں ان ناپاک روحوں کے خلاف لڑنا ہے جو لوگوں کی سوچوں اور کرداروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ اس لیے لوگوں کے خلاف نفرت رکھ کر، برے منصوبے باندھ کر، عیب جوئیاں کر کر، جھوٹ بول کر، ناپاک سوچیں لا کر، لڑائی جھگڑے کر کر، غرور اور تکبر کی باتیں کہہ کر پاک روح کو رنجیدہ مت کریں۔ اس سے آپ کی روحانیت جاتی رہے گی اور آپ اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس کریں گے، کیونکہ یہ جنگ ہمیں قدموں پر نہیں گھٹنوں پر لڑنی ہے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا ابلیس کے ہر منصوبے کو تباہ کر دے گا اور مرضی ہمارے ازلی ابدی آسمانی باپ کی ہی پوری ہوگی۔ ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں ایسے ہتھیار ہیں جن کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں، اور پھر یسوع کے خون اور پرستش کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے ہر وار سے محفوظ رہتے ہیں، اور دعا اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں اور فتح پاتے ہیں، کیونکہ ابلیس آپ کے اندر کا ایمان، امید اور محبت کا ہی تو دشمن ہے۔ وہ اسی کو چرانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ یسوع مسیح کے خون کی قدرت سے واقف ہو جائیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ پرستش کے اس ہتھیار کو استعمال کریں جس کے وسیلہ سے وہ غلبہ نہیں پا سکتا اور اس کا کوئی وار آپ پر نہیں چل سکتا۔ اور خدا کا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ اس سے واقف ہوں، اور وہی تلوار آپ ابلیس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کریں۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ دعا میں خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں، تجھ میں پناہ لیتے ہیں، کیونکہ تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تو ہی ہمارا محکم قلعہ ہے۔ ہم شیطان کے ہر کام کو جو ہماری زندگی میں ہے کینسل کرتے ہیں
ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے خون میں چھپاتے ہیں۔ تیرا کلام زبور 34 اس کی 7 آیت میں کہتا ہے، خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ آزما کر دیکھ کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم انسان سے اپنا توکل ہٹا کر تجھ پر توکل کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارے سارے کام بنا دیتا ہے۔ ہم اپنی جسمانی اور دنیاوی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر تیری مرضی کو اپنی زندگی میں مانگتے ہیں۔ یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔